السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ پوری ویڈیو کو انتہائی توجہ سے اور عمل کی نیت سے سنیں اور دیکھیں، اور اسے دوست، احباب اور عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ اگر کسی ایک کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن گئی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے بڑھاپے کے اثر کا چلے جانا۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ اسے خوبصورت بنا دے اور پھر اس کی خوبصورتی ہمیشہ باقی رکھ۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی اور ان کی داڑھی میں تھوڑے سے سفید بال تھے اور ان کا چہرہ کھلا رہتا تھا اور موت تک ان کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑی تھیں۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ عنہ کا جس جگہ انتقال ہوا میں اس جگہ ان کے پاس تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں ایک آدمی گزرا، اس کا عکس مجھے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کی برکت سے ہر وقت ایسے لگتا تھا کہ ان کے چہرے پر تیل لگا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ایسے لگتا تھا کہ ان کے چہرے پر تیل لگا ہوا ہے۔ حضرت حیان بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے جسم کے ہر حصے پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے تھے تو چہرے پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ایک اور واقعہ اس سلسلے میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت نابغہ جادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شعر سنایا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ شعر کا ترجمہ ہے، ہماری بزرگی اور بلندی آسمان تک پہنچ گئی ہے اور ہمیں اس سے بھی اوپر چڑھنے کا یقین ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو لیلہ، اور اوپر کہاں چڑھنا ہے؟ میں نے کہا جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور شعر پڑھو۔ پھر میں نے یہ شعر پڑھے۔ ترجمہ ہے، بردباری میں اس وقت تک خیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ جلدی جلدی کیے جانے والے کچھ کام ایسے نہ ہوں جو بردباری کو گدلا ہونے سے بچائیں، اور سخت کلامی میں اس وقت تک خیر نہیں ہو سکتی جب تک انسان بردبار نہ ہو کہ وہ جب کوئی کام شروع کرے تو اسے پورا کر کے چھوڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت عمدہ شعر کہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے دانتوں کو گرنے نہ دے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت نابغہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی لیکن ان کا ایک بھی دانت نہیں گرا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جراد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بنو جادہ قبیلہ کے حضرت نابغہ رضی اللہ عنہ کو میں نے یہ شعر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا یہ شعر علون السماء یعنی آسمان سے اوپر چڑھنے والا جو پہلے ذکر کیا
یہ سنایا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو لیلہ، چڑھ کر اوپر کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ مجھے اپنے اور اشعار سناؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہیں۔ آپ کی ہر بات رحمت ہے، آپ کا ہر فعل رحمت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ جل شانہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تاکہ اپنی رحمت کو مکمل کریں، اپنی رحمت کا اظہار کریں۔ جو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کو اختیار کرے گا، وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اتنا ہی متصف ہوگا، اتنا ہی اس سے مستفید ہوگا۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول و فعل کا اتباع کریں اور دوسروں کو اتباع کرنے پر تیار کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں رب تعالیٰ جل شانہ فرما چکے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول کسی معنی اور کسی مفہوم میں کسی جگہ اور کسی وقت بھی نہیں آ سکتا۔ لہٰذا آپ کی باتوں کو سننا، اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا میری، آپ کی اور ہر ماننے والے کی ذمہ داری ہے جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین سمجھے کہ اگر ہم اس محنت کو کریں گے، اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ ہماری دنیا کی مشکلات کو بھی دور فرما دیں گے اور آخرت کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیں گے۔ دنیا 4 روز میں گزرنے والی ہے، نہیں معلوم باقی کتنا وقت باقی رہ گیا ہے۔ آئیں اپنے رب کو راضی کر لیں، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے ان کی باتوں کو دنیا میں پھیلا کر اور اس پر عمل کر کے رب راضی ہو گیا تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں اور عمل کی نیت سے اس کو آگے بڑھائیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ آپ سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔